تو ہر ایک نے ہے جس شان سے، جس آن سے، جس انداز سے آج یہ جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی سعادتیں خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر اپنے مرکز سے اتنی وفا، درسگاہ شریف سے غالباً اسی ٹائم شام کو آیا کرتے تھے، آج بھی اسی ٹائم آئے ہیں، انداز مختلف تھا لیکن آئے آج بھی اسی ٹائم ہے۔ دعائیہ تقریب ہو، عرس پاک کی تقریب ہو، نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو آنے والے مہمان تھے اپنا ذاتی مہمان سمجھ کر اس کو ڈیل کرتے۔ اب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ ہم سب پہ عیاں ہے کہ آج ہم اپنے بھائی چودھری سجاول صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ سمادیت میں قبول فرماتے ہوئے ان کی درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شخص فلاں تھا، مخلوق خدا اس سے تنگ تھی۔ حضور نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، بڑا اچھا انسان تھا، درد دل رکھنے والا تھا، لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے والا تھا۔ حضور نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے شخص کے بارے میں لوگ اچھا گمان نہیں کرتے تھے، گفتگو اس کے بارے میں اچھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی۔ دوسرے کے بارے میں لوگ اچھا گمان، اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجبات، واجب ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا جب پہلے کے بارے میں لوگ اچھی بات نہیں کر رہے تھے، اچھے تاثرات بیان نہیں کر رہے تھے، میں فرمایا کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور دوسرے کے بارے میں لوگ اچھا گمان کر رہے تھے کہ یہ نہایت ہی اچھا انسان تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آج ہم اپنے جن بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، ان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ایک مخلص انسان تھے، درد دل رکھنے والے انسان تھے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے والے انسان تھے۔ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آئے، حضور نے آتے ہوئے جب دیکھا تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ جنتی شخص آ رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر حضور نے دنیا میں اتنے بڑے مجمع میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اسے جنت کی بشارت دی، اور اس زبان سے بشارت دی کہ وما ینطق عن الہوا، جو زبان اپنی مرضی سے کھلتی ہی نہیں تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب مجلس برخاست ہوئی، صحابہ اپنے گھروں میں جانے لگے، میں اس صحابی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس کے گھر جا پہنچا، میں نے اس کی زندگی کے شب و روز دیکھے۔ آخر جب میں واپس چلنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بتا تیرا کون سا عمل تھا؟ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، لیکن حضور نے تجھے اتنے مجمع میں جنت کی بشارت دی، بتا تیرا کون سا عمل ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا میں تو نماز ٹائم پر جو ہے پڑھ لیتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتا، جو فرض ہے وہ ادا کرتا ہوں، ہاں ایک میرے اندر وصف ہے، شاید حضور کو وہ پسند آ گیا ہو۔ پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا میں نے آج تک کسی دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچا، آج تک کسی دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ ایک طرف وہ دیکھا جائے اور آج ہم اپنے بھائی چودھری محمد سجاول صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، آج خاندان والوں کو اس بات پہ رشک ہونا چاہیے، جانا تو ہر ایک نے ہے، جس شان سے، جس آن سے، جس انداز سے
آج یہ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی سعادتیں خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. اور پھر اپنے مرکز سے اتنی وفا, درسگاہ شریف سے غالباً اسی ٹائم شام کو آیا کرتے تھے. آج بھی اسی ٹائم آئے ہیں, انداز مختلف تھا لیکن آئے آج بھی اسی ٹائم ہیں. دعائیہ تقریب ہو, عرس پاک کی تقریب ہو, نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو آنے والے مہمان تھے اپنا ذاتی مہمان سمجھ کر اس کو ڈیل کرتے, اپنا ذاتی مہمان سمجھ کر اسے کھانا کھلاتے, اپنا ذاتی مہمان سمجھ کر اس کے رہنے کا بندوبست کرتے. یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں ملتا ہے, یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. اور میں آخری بات کہنے کے بعد اجازت چاہوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد صرف گھر والے کمی محسوس کرتے ہیں, اولاد کمی محسوس کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد صرف اپنا خاندان ہی کمی محسوس کرتا ہے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد صرف گھر والے کمی محسوس نہیں کرتے, صرف خاندان والے کمی محسوس نہیں کرتے, بلکہ پورے علاقے کے لوگ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ چودھری سجاول صاحب وہ انسان تھے, وہ شخصیت تھے کہ جن کی کمی آج صرف ان کی اولاد نہیں, بیوی بچے نہیں, بہن بھائی نہیں, خاندان والے نہیں, آج ہر ایک کمی محسوس کر رہا ہے. آج نماز عصر کے بعد ہمارے سنگیان طریقت در شریف سے ذمہ داران آئے, جب پہنچے ان کا دیدار کیا, ہر ایک کے چہرے پہ میں دیکھ رہا تھا آنکھیں اشک بار تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وجہ کیا تھی کہ مرکز کے ساتھ خلوص اور للہیت تھی. ہر ایک کو اپنی کمی محسوس ہو رہی تھی. کوئی یہ کہہ رہا تھا اتنے سال ہم نے اکٹھے لنگر پہ ہم نے ڈیوٹی دی ہے, جس ذمہ داری کے ساتھ یہ کھانا کھلایا کرتے تھے, جو ذمہ داری یہ نبھایا کرتے تھے, آج ان جیسا ہمیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمادیت میں قبول فرمائے. میں خاندان والوں کی طرف سے بھی جتنے بھی احباب دور دراز سے یہاں تشریف فرما ہوئے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نیت بھی سماعت فرما لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے محترم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ العالمین. اپنے فضل و کرم سے برکت مہینے کے توسط سے حضور صاحب السلام کی یوم پیدائش کے توسط سے مرحوم کی اخری مناظر کو آسان فرما, ان کے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرما, ان کے حق میں کہے گئے کلمات خیر کو قبول فرما کر کامل اکمل بخشش مغفرت فرما, قبر میں حضور صاحب السلام کی زیارت اور پہچان نصیب فرما, صالحین کے ساتھ حشر فرما, برقی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما, جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, خاندان کو پسماندگان کو صبر عطا فرما, جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو. صلى الله تعالى على حبيب سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جو مسافر
ਕਰ ਜਲਿਆ अपने असली वतन के वल चलिया अपने असली वतन के वल संगी अगू ना इधरों को ना अच्छो जी बंदे में मेरी खबर मदीने गरीब करी मेरी खबर मदीने गरीब करी मेरा शाफी अपना हबीब करी मेरा शाफी अपना हबीब करी ओ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या उधर कोई रास्ता ही है यहीं नरे हाजी लगा हुआ
Thank you.